ہمارے سینے پہ داغ ماتم نشان حیدر سے کم نہیں ہے۔ ہمارے سینے پہ داغ ماتم نشان حیدر سے کم نہیں ہے۔ ولائے حیدر کا اقرار کرنا جہاد اکبر سے کم نہیں ہے۔ ملتمسو خطیب ولایت ملک علی حسنین علوی صاحب آف چکڑالہ بارگاہ آل محمد میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔ ان کے فوراً بعد ذاکر خوش الہان مدثر عباس منڈی باؤدین بیان کریں گے بر عظمت آل محمد صلوات۔ التمس الواب ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد ومعصر ودليل الله فتعود اسكنه ورزقة ومتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ سارے صحبان مل کے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتہرین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وحلصت بالصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سارے صحبان مل کے صلوات۔ محبان نبی و اہل بیت نبی عزداران مظلوم کربلا دعا ہے آل محمد غازی خالق ہماری اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب کونین شہزادی کونین کے صدقے جتنے بھی ہاتھ دہلیز سیدہ سے خیرات وصول کرنے کے لیے آئے ہیں میرے مالک سخی عباس کے کٹے بازوں کو صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے۔ میرے مالک مانیان کا خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ میرے مالک جتنوان بے روزگار ہیں صدقہ امام رضا بادشاہ کی نالین پاک کا انہیں وسیع رزق عطا فرما۔ میرے مالک اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند رہو جب تک قبر حسین کی زیارت نہ کر لے۔ ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد جلد ظہور فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جا سکے۔ انتہائی مختصر سے لمحات اسی مدت اسی وکالت کے لیے اگلی جگہ پہنچنا ہے۔ سیدزادے کو حکم تھا، حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ لوگوں کے چہروں کی زیارت ہو گئی اور گزارش کروں گا کہ دو قدم آگے آ جائیں۔ مہربانی ہو کہ بھائی ماتمی ہیں عزادار ہیں، مہربانی ہو آپ بھی آ جائیں، مہربانی ہو۔ سارے صحبان مل کے صلوات۔ اجازت ہے جی ذکر پاک کی ابتدا کی جا سکے۔ عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو۔ عزت اسلام کی کرنا چاہتے ہو خان صاحب تو عزت نبی کی کرنا سیکھو۔ اسلام میں جس کسی کی بھی عزت ہے وہ نبی کی وجہ سے ہے۔ جس کسی کی بھی عزت ہے وہ نبی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم صحابی کا احترام کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے، اگر اہل بیت کا احترام کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے۔ جو نبی سے پیار کریں اسے صحابی کہتے ہیں، جن سے نبی پیار کرے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ جن سے نبی پیار کرے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ چلو آپ لوگوں کی سماعتوں کو چیک کرنے کے لیے اگلا لفظ اور کہہ دیتا ہوں، جو نبی کو اٹھائیں اسے صحابی کہتے ہیں، جنہیں نبی خود اٹھائے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ جو نبی کو اٹھائیں وہ صحابی ہوتے ہیں، جنہیں نبی خود اٹھائے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ آج جس شہزادی کا حکم کیا بھائی نے، اسی بی بی کے چند جملے فضیلت کے، ایک یا دو جملے مصیبت کے، ممبر اپنے بھائی کے حوالے۔ ملکۃ العرب بی بی عرب کی یہ واحد خاتون ہے جس کا نام ہے ملکۃ العرب۔
جناب خدیجہ الکبریٰ اللہم صلی علی محمد۔ اس بی بی کی رئیست کی بات آپ کو بتاؤں کہ اس بی بی کے نوکروں کے خیمے سونے کے ہوتے تھے، کنیزوں کی کمر کی پیٹیاں چاندی کی ہوتی تھی۔ تاریخی کتابیں کہتی کہ اس بی بی کا 80,000 اونٹ ایک وقت میں تجارت کو نکلتا تھا۔ تاریخ پڑھنے لگا ہوں، آپ کے سامنے داد نہیں، اپنے ذہن میں محفوظ کرنا۔ 80,000 اونٹ اس بی بی کا تجارت کے لیے ایک وقت میں نکلتا تھا۔ پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا، آخری مکے سے نکل رہا ہوتا تھا۔ اتنی رئیس تھی یہ بی بی۔ جب بی بی کا قافلہ تجارت کے لیے جاتا تو مکے کے چور رستے میں کھڑے ہو کے بی بی کا قافلہ لوٹتے تھے۔ جب 3 قافلے بی بی کے لٹ چکے تھے، چوتھے دن بی بی نے حیا کا برقع سر پہ لیا، خرامہ خرامہ چلتی ہوئی ابو طالب کے دروازے پہ پہنچی۔ سامنے مسند میں بیٹھا تھا ابو طالب۔ بی بی نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھی۔ بی بی نے کہا نام میرے خدیجہ ہے، خویلد کی بیٹی ہوں، باپ بھی میرا تاجر تھا، میں بھی تاجر ہوں، میرا جاتا ہے سامان تجارت کے لیے، اور یہ مکے کے لوگ رستے میں کھڑے ہو کے میرا مال لوٹتے ہیں۔ پردہ ہونے کے واسطے ساتھ میں جا نہیں سکتی، سردار ہونے کے ناطے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میرے مال کی حفاظت کریں۔ یہ ہاتھ بھائی کسی کا محتاج نہیں۔ امام رضا کی ذریعے سے مسلم امام حسین آپ کو سلام۔ پردہ ہونے کے واسطے ساتھ میں جا نہیں سکتی، سردار ہونے کے ناطے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میرے مال کی حفاظت کریں۔ سامنے مسند تھے ابو طالب کا خدیجہ تو واپس چلی جا، آج کے بعد تیرا مال کوئی نہیں لوٹے گا۔ آئے آئے، آج کے بعد تیرا مال کوئی نہیں لوٹے گا، کیونکہ نفس مطمئنہ کا باپ جو کہہ رہا تھا کہ آج کے بعد تیرا مال کوئی نہیں لوٹے گا۔ اب بی بی واپس نکلنے لگی تو بی بی کے ایک نوکر نے بی بی سے کہا کہ بی بی رک، آپ نے طریقہ تو پوچھا نہیں، اتنے بندوں کو تلواریں دے کے بھیجے گا یا رستہ تبدیل کروائے گا؟ بی بی نے نوکر کی طرف دیکھ کہا تجھے نہیں پتا اس گھر کے بچے جھوٹ نہیں بولتے، یہ سردار کہہ رہا ہے، یہ تو سردار کہہ رہا ہے کہ کوئی نہیں لوٹے گا، تو اس کا مطلب ہے کوئی نہیں لوٹے گا۔ بی بی مطمئن ہو کے واپس چلی گئی۔ بی بی جب واپس گئی، جناب ابو طالب نے اپنے نوکروں میں سے ایک نوکر بلایا۔ جناب ابو طالب کا جا ان عرب کے چودھریوں کو میرے ڈیرے پہ بلا۔ تمام عرب کے چودھری اکٹھے ہو کے جناب ابو طالب کے دروازے پہ آئے۔ جناب ابو طالب نے خطبہ دیا، جسے تاریخ میں خطبہ قریش کہا جاتا ہے۔ ابو طالب نے کہا آج خویلد کی بیٹی خدیجہ میرے گھر آئی تھی اور اس نے شکایت کی ہے کہ اس کا رستے سے مال چوری ہوتا ہے، مکے کے ہو تم، پتہ مجھے بھی ہے۔ اب میں اگلی سطر بھی پڑھوں گا، اپنے مجمع کا چہرہ بھی پڑھوں گا۔ پتہ مجھے بھی ہے کہ رستے میں مال لوٹتا کون کون ہے، اس لیے تمہیں گھر بلا کے سمجھا رہا ہوں کہ عورت کا مال لوٹنا کوئی مردانگی نہیں۔ آئے ہائے، عورت کا مال لوٹنا کوئی مردانگی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ابو طالب، جب تجھے پتہ ہے ہمارے پاس کرنے کے لیے کاروبار ہی کوئی نہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا اپنے ہاتھ سے کما کے کھایا کرو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کون سا کاروبار ہے جو ہم کریں؟ جناب ابو طالب نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے پاس کرنے کے لیے کاروبار کوئی نہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا میں تمہارا کاروبار کرواؤں؟ انہوں نے کون سا؟ جناب ابو طالب نے کہا تمہاری خدیجہ سے حصہ داری نہ کروا دوں؟ انہوں نے کہا کہاں وہ ملکۃ العرب بی بی اور کہاں ہم؟ جناب ابو طالب کا طریقہ میں بتاتا ہوں، ایسے کرو جس کے پاس ایک گھوڑا ہے وہ ایک گھوڑا لائے، جس کے پاس ایک اونٹ ہے وہ ایک اونٹ لے کے آئے، جس کے پاس ایک مٹھ جو کی ہے وہ مٹھ جو کی لائے اور سامان تجارت میں رکھ دے۔ قافلہ چلا جائے گا تجارت کے لیے،
جب قافلہ آئے گا واپس تجارت سے، جس کا ایک گھوڑا ہوگا وہ 2 گھوڑے لے لینا، جس کا ایک اونٹ ہوگا وہ 2 اونٹ لے لینا، جس کے 2 گھوڑے ہوں گے وہ 4 گھوڑے لے لینا، جس کے 2 اونٹ ہوں گے وہ 4 اونٹ لے لینا۔ میں تاریخ کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لے کے کہتا ہوں، آج بندے کہتے ہیں کہ فلاں نے اللہ کی راہ میں اتنے کنویں دے دیے، فلاں نے اللہ کی راہ میں اتنے اونٹ دے دیے۔ جس نے بھی دیے تھے کسی نے اللہ کی راہ میں نہیں دیے تھے، جس نے بھی دیے تھے ڈبل کروانے کے چکر میں دیے تھے۔ کسی نے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیے تھے، ڈبل کروانے کے چکر میں دیے تھے۔ کسی نے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیے۔ سارے گئے اپنے گھر سے، مختصر جلدی جلدی اپنے بھائی کو منبر دوں۔ ہر بندہ اپنے اپنے گھر گیا، جو اپنے گھر سے ملا لا کے ابو طالب کی حویلی میں بھائی مدثر رکھ دیا۔ جناب ابو طالب نے اپنے نوکر سے کہا کہ جا خدیجہ کے نوکر کو بلا کے لیا۔ بی بی خدیجہ کا نوکر آیا۔ جناب ابو طالب کا دیکھ یہی مال چوری ہوا تھا، چند دن پہلے شکایت کر کے گیا ہے کہ ہمارا مال چوری ہوا، وہی مال پورا دیکھا۔ جناب ابو طالب کا ایسے نہیں، اپنی بی بی کو بلا۔ نوکر گیا، اس نے بی بی خدیجہ کو بلایا۔ بی بی جناب ابو طالب کی حویلی میں آئی۔ جناب ابو طالب کا تیرا جو اتنا قافلہ تجارت کے لیے جاتا ہے، کبھی اس کا کوئی صدقہ خیرات بھی دیا ہے؟ کبھی اس کا کوئی صدقہ خیرات بھی دیا ہے؟ اگلی رات جب قافلہ تجارت کے لیے نکلا، حالات ہی بدل گئے۔ لٹیرے ڈاکو پہرے دار بن گئے، اپنی تلواریں اپنی نیام سے نکال کے کہہ رہے تھے آگے سے ہٹو، ہمارا مال آ رہا ہے، آگے سے ہٹ جاؤ، ہمارا مال آ رہا ہے۔ ایک رات میں چور محنتی ہو گیا۔ تاریخی کتابیں کہتی ہیں قافلہ تجارت کے لیے گیا، جب قافلہ واپس آیا تو پہلے سے زیادہ 80,000 طلائی دینار بی بی خدیجہ کو منافع ہوا۔ 80,000 طلائی دینار پہلے سے زیادہ بی بی خدیجہ کو منافع ہوا۔ اب نوکروں نے جب آ کے حساب دیا کہ بی بی نہ رستے میں کسی نے مال لوٹا ہے، نہ مال ضائع ہوا ہے، پہلے سے زیادہ 80,000 طلائی دینار منافع ہوا ہے۔ بی بی نے 80,000 طلائی دینار علیحدہ کیا، علیحدہ کر کے اپنی جھولی میں ڈالا۔ کائنات کی پہلی خمس دینے والی عورت، 80,000 طلائی دینار اپنی جھولی میں ڈالا۔ ابو طالب کی حویلی پہ پہنچی، بی بی نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے۔ بی بی نے کہا ابو طالب تیرے فہم و فراست کو سلام، تیری بصیرت کو سلام۔ ابو طالب تو اتنا ذہین شخص ہے، تو نے ایک فیصلہ کیا، یہ چوری جیسے گناہ سے بچ گئے۔ اتنا جملہ کہنے کے بعد بی بی نے 80,000 طلائی دینار ابو طالب کے قدموں پر رکھنا شروع کر دیا۔ ابو طالب نے ایک نظر دیناروں کو دیکھا، پھر بی بی خدیجہ کو دیکھا۔ جناب ابو طالب دینار رکھتے نہیں تھے، بی بی خدیجہ واپس نہیں اٹھاتی تھی۔ میں سمجھا نہیں سکا یہ کون سا زمانہ ہے، جب قحط کا زمانہ تھا، جب لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے۔ 80,000 طلائی دینار ابو طالب کے قدموں پہ تھا۔ ابو طالب نے ایک نظر دیناروں کو دیکھا، پھر بی بی خدیجہ کو دیکھا، پھر دیناروں کو دیکھا، پھر بی بی خدیجہ کو دیکھا۔ ابو طالب کا خدیجہ تجھے نہیں پتا ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے، ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے، اجرت لے کے احسان نہیں کرتے۔ سردار یہ بھی تھے، کم وہ بھی نہیں تھی۔ بی بی نے کہا پھر شرمندگی کی زندگی ہم بھی نہیں گزارتے۔ بڑوں کا فیصلہ ہو بڑے طے کرتے ہیں۔ درمیان میں توحید اتر آئی، ابو طالب اٹھاتے نہیں تھے، بی بی خدیجہ واپس نہیں لیتی تھی، درمیان میں توحید اتر آئی۔ جناب ابو طالب میں خدیجہ اگر کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس طرح کر، نہ سونا نہ چاندی نہ جائیداد، اگر کرنا چاہتی ہے تو اس طرح کر۔ بھتیجا میرا جوان ہے، نام اس کا محمد ہے، میرا جی چاہتا ہے اگلا جو تیرا قافلہ تجارت کے لیے جائے میرا محمد ساتھ لے کے جانا۔ مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری، اگلا جو قافلہ تیرا تجارت کے لیے نکلے میرا محمد ساتھ لے کے جانا۔ ہم تجھے بتائیں کہ ہم کون ہوتے ہیں۔ اگلی صبح شریف چچا شریف بھتیجے کو نوکری دلوانے کے لیے بی بی خدیجہ کے محل میں پہنچے۔ ایک وقت میں بی بی خدیجہ کے محل میں جو 2 چاند طلوع ہوئے، ملکہ طہارت بستر سے تڑپ کے اٹھی،
بی بی خدیجہ نے پردے کو پیچھے ہٹا کے دیکھا، جسے بچپن میں سوچا کرتی تھی مجسمہ محمد بن کے سامنے آیا، جسے بچپن میں سوچا کرتی تھی مجسمہ محمد بن کے سامنے آیا۔ بی بی نے کہا ابو طالب یہ ہے تیرا بھتیجا؟ ابو طالب نے کہا ہاں خدیجہ یہ ہے میرا بھتیجا محمد۔ بی بی نے اپنے نوکروں میں سے ایک نوکر بلایا، اس کا نام تھا میسرہ۔ بی بی نے کہا میسرہ جتنا یقین تجھے مجھ پہ ہے اتنا کسی اور پہ نہیں، نوکر میرے اور بھی ہیں لیکن مجھے یقین تجھ پہ ہے۔ میسرہ یہ ہے سردار ابو طالب اور یہ ہے اس کا بھتیجا محمد، اس نے جانا ہے قافلے کے ساتھ، اور تو نے نہ اونٹ بٹھانے ہیں نہ تو نے اونٹ کھڑے کرنے ہیں، نہ تو نے اونٹوں پہ بوریاں رکھنی ہیں، نہ تو نے اونٹوں سے بوریاں اتارنی ہیں، نہ تو نے نفع دیکھنا ہے، نہ تو نے نقصان گننا ہے۔ میسرہ کہتا ہے بی بی میں نے کرنا کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے میسرہ تو نے اس محمد کے ساتھ رہنا ہے، اس محمد کی گفتار دیکھنی ہے، اس محمد کی رفتار دیکھنی ہے، اس محمد کا چلنا کیسا ہے، اس محمد کا بیٹھنا کیسا ہے، تو نے اس محمد کے ساتھ سایہ بن کے رہنا ہے، تم نے اس محمد کے ساتھ سایہ بن کے رہنا ہے۔ میسرہ کہتا ہے بی بی رک رک، کس کا سایہ بنا کے بھیج رہی ہے جس کا اپنا سایہ ہی نہیں ہے؟ کس کا سایہ بنا کے بھیج رہی جس کا اپنا سایہ ہی نہیں؟ چلا گیا قافلہ تجارت کے لیے، واپس آ گیا، میسرہ بی بی کے محل میں پہنچا۔ جتنے سید بیٹھے ان سے دعا لینے کے لیے صدر کہوں گا۔ میسرہ بی بی کے محل میں پہنچا، بی بی نے کہا میسرہ تجارت کی نہیں میری عبادت کی باتیں بتا، تجارت کی نہیں میری عبادت کی باتیں مجھے بتا۔ میسرہ مجھے بتا اس محمد کا چلنا کیسا ہے؟ میسرہ کہتا ہے بی بی اس محمد عربی کی کیا تعریف کروں؟ بی بی ہم جنگل سے گزرے، بی بی درندے اس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے تھے، بی بی درخت سے سجدہ کرتے تھے، بی بی جہاں سے پیاس لگتی تھی بی بی وہاں اپنا پاؤں مارتا تھا، وہاں سے چشمہ جاری ہو جاتا تھا، بی بی جہاں اس پہ دھوپ آتی تھی اس پہ اوپر فرشتے سایہ کر لیتے تھے، بی بی جہاں سے بھوک لگتی تھی فرشتے جنت سے کھانا لے کے آ جاتے تھے۔ بی بی نے کہا میسرہ رک رک، مجھے صرف اتنا بتا اس محمد میں کوئی عیب تو نہیں ہے؟ میسرہ نے کہا بی بی مجھے تیری عزت کی قسم جیسے وہ اللہ بھی عیب ہے ویسے ہی یہ محمد بھی عیب ہے۔ جیسے وہ اللہ بھی عیب ہے ویسے ہی یہ محمد بھی عیب۔ اتنا دین پہ کسی نبی کے بیٹے نہیں رلے جتنا علی کی بیٹیاں زخمی ہوئی۔ بس ایک جملہ مصیبت کا، زیادہ پڑ گیا، ایک ہی جملہ مصیبت کا، ممبر اپنے بھائی کے حوالے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں 4 نوح کی سطریں پڑھوں۔ ہمارے ذاکرین و حزین نوح پڑھتے ہیں، ذاکر نوح پڑھتا ہے، مجمع سے آگے بندے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بندے اسے کہتے ہیں بس کر دے ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں وہ نوح کی 4 سطریں پڑھنے لگا ہوں جو علی کی بیٹی نے محمد کی قبر پہ پڑھی ہے اور محمد کی قبر ہل گئی، آواز آئی زینب بس کر دے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ امیر بن کے نہیں، غریب بن کے غریبوں کی غربت سننا۔ جب شام سے قید رہا ہوئی قبر محمد پہ گئی علی کی بیٹی، جتنے ماتمی بیٹھو ہائے ضرور کہنا امیر بن کے نہیں غریب بن کے۔ بی بی قبر محمد پہ گئی، بی بی نے دونوں ہاتھ نانا کی قبر پہ رکھے، بی بی نے روکا نانا قبر سے باہر آ کے پہچان، نانا میں وہی زینب ہوں۔ دوسری سطر بی بی نے کہا نانا تیری اذان بچ گئی میرا نمازی کربلا میں رہ گیا، نانا تیری نماز بچ گئی میرے نمازی کربلا میں سو گئے۔ چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے بی بی نے ایک پرانی سی گٹھڑی کھولی، یا حسین کا تیروں والا کرتا نکالا، یا تیروں والا کرتا نکال کے قبر محمد پہ رکھا، یا قبر محمد میں زلزل آیا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا لے، زینب کرتا ہٹا لے۔ بی بی نے روکا نانا 2 سال کے بعد تم سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، نانا رات آدھی ہونے دے، نانا میں تیری قبر پہ آؤں گی، تیری قبر کا چراغ بجھاؤں گی، نانا میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں گی، نانا پھر مجھے بتانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا۔ نانا زینب اجڑ گئی،
قبر محمد ہل گئی، زینب کرتا ہٹا لے، زینب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بی بی زینب نے کرتا اٹھایا سینے سے لگا کے، بی بی نے روکا، نانا تو میرے دکھ نہیں سن سکتا، نانا میں اپنے درد تجھے نہیں بتاتی۔ بھائی کا کرتا اٹھایا، سیدھا گئی ماں کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ بھائی کا کرتا رکھا۔ بی بی نے روکا، اماں میں یہاں ایک سطر کہوں گا اپنی ماں بہنوں کے لیے، اگر بیٹی کے اندر درد ہو، درد جب پے کی دہلیز پہ آتی ہے بیٹی، آگے سے کوئی ملے نہ ملے، بیٹی وہیں پہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ اب میرے دکھ سننے والا گھر آ گیا ہے۔ بی بی زینب ماں کی قبر پہ گئی، بی بی نے ہاتھ رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ بی بی نے روکا، اماں نہ نانا سنتا ہے، نہ نجف میں بابا علی سنتا ہے، نہ حسن سنتا۔ اماں مجھے بتا میں جاؤں کہاں؟ اماں 28 رجب کو میں تیری قبر پہ آئی تھی، اماں میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اماں میرا کچھ بچے نہ بچے، اماں میں تیری نسل بچا کے لاؤں گی، اماں دیکھنا میرا آن آیا ہے، اماں نہ میرا محمد آیا ہے، اماں دیکھ تیرا باکر بھی آ گیا ہے، اماں تیرا سجاد بھی آ گیا ہے، اماں تیرا سجاد بچانے کے لیے مجھے قیمت بڑی دینی پڑی ہے، جتنے حلقے کے ماتم بیٹھو ماتم کر لینا۔ اتنا جملہ کہنے کے بعد بی بی ماں کی قبر پہ گر گئی، بی بی نے روکا، یا قبر زہرا ہل گئی، آواز آئی، زینب کیا قیمت دی ہے؟ بی بی زینب نے روکا، اماں حسین کا گھوڑے سے گرنا تھا، یا حسین کا 300 قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے میرے خیمے میں سجاد کو قتل کرنے آ گیا؟ اماں میں کا مقدر ہادیے پر حق ہو۔ اماں کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں دائیں بازو آگے کر دیتی، اماں کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں بائیں بازو آگے کر دیتی۔ اماں تیرا سجاد بچ گیا، تیری زینب زخمی ہو گئی۔ اللہ رحمت